کہا جا رہا ہے کہ کوئی بیک ڈور باتیں چل رہی ہیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کیا ان سائڈ نیوز آپ کے پاس کیا اس حوالے سے؟ تھک گئے ہیں سب اور نہیں لڑ سکتے اس سے. ہاں تھک گئے. لانگ مارچ کی نوبت آئی. میں نے کہا تھا نا کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں, وہ واقعی مجھے نہیں پتا تھا اتنی زور سے ٹکر مارتے ہیں. یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ ٹکر دیں گے. آپ کا مذاق بھی بیچ میں اڑایا گیا. لوگوں نے کہا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹکر دینے والے اتنی زور سے ٹکر مارتے ہیں. جن لوگوں نے یہ سارا مذاق بنایا تھا رجیم چینج آپریشن کا, وہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں, تھک گئے ہیں کہ کتنا لڑیں اور کس سے لڑیں. اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو کس سے جیتنی ہے؟ اپنے لوگوں سے. شکلیں دیکھو ان ساروں کی ہماری. ہم سے لڑ کے کس کے ساتھ جا کے میڈل شیئر کریں گے؟ سیلیبریٹ کس کے ساتھ جا کر کریں گے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹھو, پاکستان کو آگے بڑھنے دو. اور لڑائی تو کوئی ہے ہی نہیں. لڑائی تو کوئی ہے ہی نہیں. لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی نہیں ہے, اختلاف ہے. اور اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر چند لوگ لمٹ کراس کر گئے ہیں. میرا ایک دوست ہے, اس کو میں نے کہا میرا اور تمہارا 99 باتوں کے اوپر اتفاق ہے. جب میں گرفتار تھا تب وہ آیا تھا. میں نے کہا یار میرا اور تمہارا 99 باتوں پہ اتفاق ہے, صرف ایک بات پہ اختلاف ہے. اس بات کے لیے تم مجھے مار رہے ہو, صرف اتنی سی بات کے لیے. تو ایک اختلاف کے لیے آپ اتنا دور تک نہ چلے جائیں کہ ہمارے باقی 99 اتفاقات جو ہیں وہ کہیں چھپنا شروع ہو جائیں. تو وہ چھوٹی سی بات ہے, یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے. میرے خیال میں پاکستان کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا سب نے, اور بڑھائیں گے. لاسٹ کوشچن, عمران خان صاحب پر بہت تنقید کی جا رہی ہے, پی ٹی آئی پر تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک جانب 3 کروڑ سے زائد لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے. عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, اس کو دونوں کام کرنے چاہیے اور ضرور کرنے چاہیے. ایک طرف آپ کے 3 کروڑ لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے 19 کروڑ لوگ مہنگائی سے اور معیشت کی تباہی سے ڈوب رہے ہیں. دونوں کو بچانا پڑے گا. عمران خان کو ڈبل کام کرنا چاہیے. دونوں کام کرنے چاہیے اور زیادہ کام کرنا چاہیے. اپنے سونے کا دورانیہ بھی کم کر دیں. اب تک کر رہے ہیں ڈبل کام؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں کر رہے ہیں وہ. اور میں نے, کیونکہ میرا یہ کنسرن تھا کہ اتنا سارا پیسہ جو ان کو اکٹھا ہو رہا ہے, اور ابھی کل وہ ایک اور ٹیلی تھون سنا کر رہے ہیں, اور پیسہ اکٹھا ہوگا, تو یہ اس پیسے کو کس طریقے سے خرچ کریں گے, کیونکہ عمران خان کی ایمانداری پہ تو شک ہے نہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہاں پہ آپ کو ہوتا ہے کہ یار ایک بڑی اماؤنٹ ہے, اچھے طریقے سے خرچ ہو, تو وہ کوئی میکینزم ایسا بنا رہے ہیں جس میں کوئی مڈل مین نہیں ہوگا. ڈائریکٹلی لوگوں کو پیسے ان کے پاس مل جائیں گے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کچے کے رہنے والے لوگوں کو میں جانتا ہوں, کچے کے رہنے والے آدمی کو اگر آپ 3 لاکھ روپے دینا تو وہ اپنا کوٹھا کھڑا کر لیتا ہے, اور اس میں وہ اپنی فیملی کو چھپا لیتا ہے. پھر وہ اس کو بڑا کرتا جائے گا جیسے جیسے پیسے آئیں گے. پھر اگر 2 لاکھ روپے اس کے پاس اور ہو تو وہ اپنا اس سیزن کا بندوبست بھی کر لیتا ہے. اگر اس کے پاس 5 لاکھ روپے اور ہو تو وہ اپنی کھاد کا اور بیج کا بندوبست بھی کر لیتا ہے, اور اپنی فصل کو بھی کسی نہ کسی طرح اپنی زمین کو قابل کاشت کو تک بنا لیتا ہے. تو 10 لاکھ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جس سے ایک ذمہ دار فیملی چھوٹی جو ہے, اور یہ چنگے بڑے لوگ تھے, وہ اپنے دنیا میں واپس آ سکتے ہیں. یہ اچھے خاصے لوگ تھے. میں نے جن لوگوں کو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے نا, خان صاحب توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, مالک سے معافی مانگنی چاہیے. سارے سفید پوش لوگ ہیں, کھاتے پیتے لوگ ہیں, زمینوں والے لوگ ہیں, بانٹنے والے اور دینے والے لوگ ہیں. ان کے دانے بھی اپنے تھے, ان کے ڈنگر بھی اپنے تھے, ان کے ڈیرے بھی اپنے تھے, اور وہ آباد تھے. وہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ان ٹراما. وہ ٹراما کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایسے دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ کے, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. کیونکہ اس دفعہ کوہ سلمان سے الگ پانی آیا, بارشوں کا الگ پانی اکٹھا ہوا, دریائے سندھ میں الگ پانی آ گیا. 3 طرح سے تو مار پڑی ہے. اور یہ ہم قدرت کو بلیم نہیں کر سکتے, ہمارے اپنے بڑی کوتاہیاں ہیں. ہم نے ایک تو پانی کے رستے بند کیے, دوسرا جو ہم نے بنانا تھا چیزیں وہ نہیں بنائیں. کوئی اسٹرکچر, کوئی انفراسٹرکچر کچھ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی. اس پہ کبھی پالیسی بنی نہیں, کام ہی نہیں ہوا. جتنا ہم نے کام کیا اپنے باقی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے بہت ساری فیلڈز کے اندر, اگر اس کا آدھا کام ہم ساتھ میں کر رہے ہوتے پاکستان کے آبی وسائل کو بچانے کے لیے, جتنا پیسہ آپ نے IMF سے رو کے لیا نا, اس سے کئی گنا پیسے کا پانی آپ نے سمندر میں بہا دیا. ابھی پچھلے مہینے 3 ہفتے کے اندر آپ کا جو پانی گیا نا سمندر میں, وہ 18 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. ذرا آپ کا جو ٹوٹل پانی جمع ہوتا ہے نا پاکستان میں, وہ 13.6 ملین ایکڑ فٹ ہے. 18 ملین ایکڑ فٹ پانی پچھلے چند دنوں تک آپ پانی پھینک چکے تھے سمندر کے اندر, اور اب اس سے بھی 20 سے بھی اوپر چلا گیا. مجھے بتائیں کہ یہ اربوں ڈالر کا پانی جو چلا گیا, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. وی آر ریسپانسبل فار دس. یہ جاگنے کا وقت ہے. ان ڈیمز کو بنائیے. کالا باغ ڈیم لائف لائن ہے, آپ کو اس کے علاوہ اور بڑے ڈیمز بنانے پڑیں گے. اب سیاست کو اپنے مفاد کو اور ایجنڈے کو چھوڑ کے
ڈنڈے کے ساتھ بنائیے, پیار سے بنائیے, جیسے بھی بنائیے, آپ ڈیمز بنائیے. تھینک بہت یو. بہت شکریہ. اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں.